السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آپ آج کے حوالے سے کچھ مزید خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، بلکہ ایکچولی یہ جو پہلی خبر ہے یہ ہمیں کل آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے تھی، لیکن آئی ایم سوری، اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ خبر مس ہو گئی، اور مجھے ایکچولی کچھ لوگوں نے اس کی نشاندہی کی، جس کے بعد میں اس خبر کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا مسجد نبوی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا، مریم اورنگزیب اور اس وقت دیگر بھی چند جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد مسجد نبوی کے احاطے کے اندر جو ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی۔ تو اس کے بعد چند گرفتاریاں ہوئی تھیں۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ اس سلسلے میں وہاں پہ توہین کرنے کے جرم میں 3 پاکستانیوں کو 10 3 کو 8 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے، اور مدینہ منورہ کی عدالت نے تمام مجرموں کے موبائل ضبط کرنے اور 20 ہزار ریال جرمانے کا بھی حکم دیا ہے۔ عدالت نے جن لوگوں کو یہ سزائیں دی ہیں، انس، ارشاد، محمد سلیم، ان کو 10 سال، اور خواجہ لقمان، محمد افضل اور غلام محمد کو 8 سال قید کی سزا سنائی ہے، اور اب یہ مطلب ان کی زندگی جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ گئی۔ اب میں اس خبر کو میں دیکھ رہا تھا، میں نے اس وقت بھی جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، میرا جا کے اس وقت کا ویلاگ اٹھا کے دیکھیے گا، میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ آپ لوگ کیوں کرتے ہیں یہ سب کچھ۔ میں فرینکلی اسپیکنگ، مجھے ان لوگوں سے نا ہمدردی ہے۔ ہمدردی کیوں ہے؟ آپ حیران ہوں گے مجھے ہمدردی کیوں ہے۔ مجھے ہمدردی اس بات کی ہے کہ یہ نا اپنے دل کے اندر کسی بھی سیاسی رہنما کے حوالے سے ایسے خیالات، ایسے جذبات یہ بنا لیتے ہیں، اور اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ لیڈر سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ مطلب لیڈر بھی وہاں تک نہیں پہنچا ہوتا دوسری پارٹی کی مخالفت میں، یعنی شہباز شریف یا مسلم لیگ نون کی مخالفت میں، وہ بھی وہاں تک نہیں گیا ہوتا جتنے یہ لوگ بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، ان کے دماغوں کے اندر بیسکلی یہ جو سافٹ ویئر انسٹال کرنے والے ہوتے ہیں، ہوتے یہ سیاسی رہنما ہی ہیں۔ اور اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو 6 لوگ ہیں جن کو یہ سزائیں دی گئی ہیں، کیا ہوگا ان کی فیملیز کا؟ کون ان کی فیملیز کا خیال رکھے گا؟ مطلب آئی ایم پریٹی شیور یا تو ان کی فیملیز وہاں پہ ہوں گی، سعودیہ کے اندر ہی ہوں گی، یا یہاں پر ہوں گی۔ تو اس کے بعد یہ لوگ جب اندر چلے جائیں گے، یہ آئی ایم پریٹی شیور یہ لوگ روزی روٹی کمانے کے لیے وہاں پہ گئے ہوں گے، یا اور کسی مقصد کے لیے بھی ہو، چلے وہاں نہ گئے ہوں، ہو سکتا ہے یہیں سے گئے ہوئے ہوں، عمرہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ لوگ گئے ہوں، لیکن آپ صرف 1 منٹ کے لیے سوچئے کہ ان کے بچوں کا، ان کی فیملیز کا کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا اس ساری چیز کا۔ آپ نے جس لیڈر کی خاطر بیٹھ کے وہ نعرے مار دیے، وہ لیڈر تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ لیڈر آرام سے اپنے گھر میں سکون سے پرسکون زندگی گزار رہا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ آپ لوگوں کے لیے ایک فون کال تک نہیں کرے گا وہاں پہ، وہ یہ نہیں کہے گا، وہ جبکہ یہی لیڈر جس کی خاطر آپ نے، عمران خان صاحب جس کی خاطر آپ نے یہ سب کچھ کیا، وہ ایک زمانے میں محمد بن سلمان کی گاڑی ڈرائیو کیا کرتے تھے، وچ از ناٹ اے بیڈ تھنگ، میں اس کو کوئی برے سینس میں نہیں کہہ رہا، لیکن میرا مطلب ہے ایک زمانے میں یہ ریلیشن شپ تھا، لیکن اس کے بعد خیر میں تو بیک گراؤنڈ بھی جانتا ہوں کہ آپس میں پھر ناراضگیاں کس بات پہ ہوئی ہیں، وجہ کیا تھی، وہ کون سی باتیں ہیں جو ایکچولی محمد بن سلمان تک پہنچی عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ پھر وقت آنے پہ پھر کبھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن مائی پوائنٹ از کہ آپ صرف یہ دیکھیے کہ آپ لوگوں نے، ان لوگوں نے، یہ جو لوگ ہیں جن کو یہ سزائیں دی گئی، انہوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر دیں صرف اس چکر میں۔ میں ہمیشہ صرف ایک بات کہتا ہوں کہ خدا کے لیے، اور یہ کسی بھی پارٹی سے، ناٹ جسٹ پاکستان تحریک انصاف، پلیز ان سیاسی رہنماؤں کی خاطر نا اتنے آگے مت چلے جایا کریں۔ ان لوگوں نے جھوٹ بھی بولنے ہوتے ہیں، انہوں نے یو ٹرنز بھی لینے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر جس شخص کو یہ گالی دے رہے ہوتے ہیں، کل کو اس کے ساتھ اتحاد بھی کرنا ہوتا ہے انہوں نے جا کے۔ آج یہی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پہ اکٹھی بیٹھی ہوئی ہے نا، یہی پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ اکٹھی بیٹھی ہوئی ہے نا، یہی عمران خان صاحب جو ہیں، ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، آج انہی کے ساتھ اتحاد کر کے انہی کو وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا نہیں کہتے رہے، آج اتحاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کرسی کی خاطر، حکومت کی خاطر۔ اور آپ صرف 1 منٹ کے لیے صرف یہ سوچئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس کی جو رائیولری ہے وہ 90 سے چل رہی ہے، کتنے لوگوں کی زندگیاں اجڑ گئی ہوں گی صرف ان دونوں کی رائیولری کی وجہ سے، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں نے یا نون لیگ کے چاہنے والوں نے، ان لوگوں نے اپنے اپنے لیڈروں کی خاطر کیا کیا نہیں کیا ہوگا، کوڑے کھائے ہوں گے، جیلیں کاٹی ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا ہوگا، اینڈ میں پتہ چلتا ہے لو جی یہ آپس میں مل گئے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز خدا کے لیے، اچھا بات صرف یہاں نہیں ختم ہوتی، میں تو بلکہ یہ پچھلے 2 مہینے 1.5 مہینے جو گزرے ہیں، اس میں تو کئی صحافی بھی جو ہے وہ ایکچولی اپنے اپنے لیڈروں سے بھی آگے چلے گئے، ایون صحافی بھی، میرا مطلب ہے جن کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے تھی ایک صحافی ہونے کے ناطے، آرام سے اس چیز کو آبزرو کرنا چاہیے تھا
کہ اس کے بعد اپنا بے شک 100 دفعہ آپ انالیسس دیں، لیکن وہ اگلے کے پیار محبت میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ لیڈر بھی وہاں تک نہیں گیا ہوا تھا، اور پھر بعد میں بیٹھ کے چیخیں مار رہے ہیں وہ دیکھیں جی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. اور لیڈر نے نہیں پوچھنا بھائی، لیڈر کو اس کو صرف اپنا مفاد اس کو پیارا ہے، وہ صرف وہیں تک آپ کے ساتھ رہے گا بس. اس سے زیادہ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ آپ کے لیے پتہ نہیں اب وہ اپنی سیاسی کریئر کو داؤ پہ لگا دے گا، وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ کبھی بھی، آپ لوگ ان کی خاطر صرف اور صرف بھیڑ بکریاں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس کے علاوہ چند اور خبریں جو ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں بلکہ بہت اچھے رپورٹر ہیں، انس ملک. انس جو ہے میں ان کو کم از کم پچھلے 8 سال سے جانتا ہوں. یہ بین الاقوامی نیوز ایجنسی کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور بڑی زبردست رپورٹنگ کرتے ہیں، انٹرنیشنل رپورٹنگ کرتے ہیں. اور افغانستان کے اندر جب کابل کا فال ہوا تھا اور جب یہاں پہ جو ہے وہ حکومت کی تبدیلی ہوئی تھی تو انہوں نے وہاں پہ بھی اس وقت بھی جا کے رپورٹنگ کی تھی. 2 دن پہلے جو ہے وہ یہ افغانستان گئے تھے اور اس کے بعد وہاں سے جا کے ان کا تمام کانٹیکٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. ہی واز انٹریسیبل، ان کے فونز بند ہو گئے تھے. لیکن اب آج جو ہے وہ یہ ایک اچھی خوشخبری آئی ہے کہ وہ ہی از بیک، ان کا ٹریس ہو گیا ہے. میرا اب تک ان سے رابطہ تو نہیں ہو سکا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جتنی بھی صحافی برادری تھی انہوں نے ان کے لیے آواز بھی بلند کی اور اچھی خبر یہ آئی ہے کہ ہی سیف اینڈ ساؤنڈ. اور یہ پاکستانی جو کونسلیٹ ہے وہاں پہ، پاکستانی ایمبیسی جو افغانستان کے اندر ہے، انہوں نے بھی اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا. وہ ان کو ٹریس کر رہے تھے اینڈ الٹیمیٹلی ہی از بیک. سو ایک یہ اچھی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اچھا، اس کے علاوہ چند اور خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے میرے کپتان کے خلاف جو ہے وہ توشہ خانہ ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا گیا ہے. سو بیسکلی دوسری ایک جگہ پہ جہاں پہ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں پہ بھی کارروائی جو ہے وہ تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی. وہیں پہ یہ توشہ خانہ کیس جو ہے اب اس کے اوپر بھی جو ہے وہ حکومت نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا. سو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ اس معاملے میں اب چوتھے گیئر کے اندر کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اور اب وہ آفینسو کے اوپر آ گئی ہے. اچھا، آفینسو پہ آنے کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ برائے مہربانی اس چیز کا دھیان رکھیے گا کہ ہوا میں تیر مت ماریے گا. یہ میں آپ کو آج یہ بات بتا دوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ جہاں جہاں پہ یہ محاذ کھول رہے ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ کا ہو، چاہے وہ ممنوعہ فنڈنگ کا ہو، وہ کچھ بھی ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر عمران خان صاحب کو کلیئرٹی مل گئی، کلیئرنس مل گئی کہ نہیں جناب کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو جس پاپولیرٹی کو ایکچولی آپ ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پاپولیرٹی انکریز کرے گی. وہ اگر وہ اس میں سے سرخرو ہو کے نکلتے ہیں تو وہ انکریز کرے گی. تو یہ حکومت تھی کہ یہ پنگا تو لے رہی ہے، لیکن اس کے اندر بھی جو ہے وہ کیش 22 سچویشن ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ آپ یاد رکھیے گا کہ اس سے پہلے بھی جب حنیف عباسی صاحب نے جب یہ سارا کچھ کیا تھا عمران خان کے خلاف، اور یہ وہی ٹائم ہے جب پینما کا سارا معاملہ چل رہا تھا، تو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کیس کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا تھا. تو وہ مسلم لیگ نون اس وقت جو چاہتی تھی وہ ان کو رزلٹ نہیں ملا، اور ایکچولی جنہوں کہتے ہیں نا وہ پنجابی میں پٹھی پڑ گئی، تو وہ ایکچولی پٹھی پڑ گئی تھی اس وقت. تو ذرا دھیان سے مطلب اس چیز کا پنگا لیجیے گا، کیونکہ ان تمام چیزوں سے اگر میری نظر میں اگر عمران خان صاحب کلیئر ہوئے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور پہلے سے بھی زیادہ نون لیگ کے لیے پرابلم بن سکتے ہیں. یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں اس بات کو. سو لیٹس سی، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں عدالتوں کا انتظار کرنا چاہیے اور جو فورمز ہیں اس کا ویٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا ورڈکٹ اس معاملے میں کیا دیتے ہیں. تو ایک خبر جو ہے وہ یہ تھی. دوسری جہاں پہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے خبر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ ایک ریفرنس فائل کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، اور وہ فائل کرتے ساتھ ہی پھر واپس لے لیا تھا. دیکھ پھر ایپائن واپس لے دیو، تو وہ واپس لے لیا تھا. اس کے بعد اس کے اندر چند کریکشنز کر کے جو ہے وہ دوبارہ اب وہ ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے. البتہ ابھی تک جب یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے، جڑی کل یادداشت چک کے لے گئے سے نہیں لوگ کی، وہ جو یادداشت تھی کوئی اٹھا کے لے گیا تھا، تو وہ یادداشت ابھی تک جمع نہیں ہوئی. جبکہ میں نے کل کہا بھی تھا کہ اس کی فوٹو کاپی کرا لیں، آپ کے پاس کمپیوٹر میں سیو ہوگی، دوبارہ کاپی کر لیں، ایک پرنٹر کا بٹن نہیں دبانا نا، دوبارہ سیو کر لیں. بابر اوان کو یا فاروق حبیب صاحب کو، وہ اکثر جاتے رہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان کے ہاتھ میں بھجوا کے اندر جا کے ریسیپشن پہ دے دیں، اور وہیں پہ ایک ویڈیو بھی بنوا لیں کہ یہ جناب اب ہم نے جمع کروا دیے. تو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے وہ البتہ اب یہ ریفرنس جو ہے اب انہوں نے ترمیم کر کے جو ہے وہ اس کو فائل کر دیا، اور اس میں لکھا ہوا ہے جی
اوورسیز پاکستانی اسلم ملک نے جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ ریفرنس بھجوایا ہے جس میں چیف الیکشن کمیشن اور ممبران کو عہدے سے ہٹانے کی استدعا کی گئی ہے. اور ریفرنس کے مطابق پی ٹی آئی فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے مس کنڈکٹ کا وہ مرتکب ہوا ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کو غیر ملکی قرار دے کر ملکی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی گئی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے وہ اب حلقہ بندیوں کا سلسلہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب الیکشن کمیشن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ اب الیکشن کروانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. سو آج اگر ملک کے اندر الیکشن کال کر دیے جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اس کے لیے پوری طرح تیار ہے. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب قاسم سوری والا وہ جو معاملہ ہوا تھا اور اس وقت جو فیصلہ سنانا تھا تو اس وقت الیکشن کمیشن کے عہدیداروں کو بلایا گیا تھا اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ جناب اگر الیکشن منعقد کرنے ہو تو کتنی دیر لگے گی. تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جی ہمیں 7-8 مہینے لگیں گے. اچھا، اس میں عمران خان صاحب کو اس بات کی بھی بڑی تپ ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے جا کے کیوں کہا کہ شاید اگر وہ یہ نہ کہتا، یہ پرزمپشن ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی کہ شاید اگر وہ اس وقت یہ بات نہ کہتا تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس وقت الیکشن کا کہہ دیتی کہ ہاں جی چلیں ٹھیک ہے اب جو ہوا وہ ہو تو گیا. وی ڈونٹ نو، آبویسلی ہمیں نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن وہ سپریم کورٹ نے یہی سوچا ہوا تھا کہ نہیں سوچا ہوا تھا. لیکن اس کے اندر جو ایک دوسرا پوائنٹ ہے جو جان کے پی ٹی آئی کے لوگ سکپ کر جاتے ہیں، وہ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. وہ معاملہ یہ تھا کہ حلقہ بندیوں کا معاملہ جو ہے وہ واقعی لٹکا ہوا تھا اور اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے حکومت کو، اور جس میں صرف اور صرف عمران خان صاحب نہیں دیگر اور کئی منسٹرز کو بھی جو ہے وہ 16 خطوط لکھے گئے تھے اور 16 خطوط کے اندر بار بار یہ کہا گیا تھا کہ بھائی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ معاملہ پھنسا ہوا ہے، آپ لوگوں نے مردم شماری اگر کروانی ہے تو وہ کروائیے تاکہ ہم اپنی یہ جو ڈی لمیٹیشنز ہیں اس کو کمپلیٹ کر سکیں. لیکن اس کے اوپر کارروائی ہو ہی نہیں رہی تھی. اب جا کے یہ جو ابھی پچھلا مہینہ جولائی کا مہینہ گزرا ہے تو جولائی کے اینڈ کے اوپر آخری دن تک جا کے جو ہے وہ حلقہ بندیاں اب کمپلیٹ ہو گئی ہیں. سو ملک میں اگر آج الیکشنز کال کر دیے جاتے ہیں تو 90 دن کے اندر اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن اب الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے. لیکن ذہن میں رکھیے گا ابھی بھی جو الیکشنز ہوں گے وہ ای وی ایم کے اوپر نہیں ہوں گے اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے پاس بھی ووٹ کا رائٹ نہیں ہے. یہ بات ذرا کلیئر ذہن میں رکھیے گا. دوسری ایک اور خبر جو ہے وہ کاف لیگ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور وہاں سے بھی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو رزلٹ چاہ رہی تھی وہ ان کو نہیں ملا اور وہ تھی چودھری شجاعت حسین صاحب کو جو ہے وہ کاف لیگ کی سربراہی سے ہٹانے کا معاملہ. اس سلسلے میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے آپ ایک قسم کا سمجھیے کہ اسٹے دے دیا ہے کہ طارق بشیر چیمہ جنرل سیکرٹری اور چودھری شجاعت جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہ ہی رہیں گے جب تک اگلے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں ہوتے. اب اس سلسلے میں انٹرا پارٹی الیکشنز ایکچولی کال کیے گئے تھے کامل علی آغا کی جانب سے اور یہ کہا گیا تھا کہ جناب ان کو دونوں کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کال کر دیے جائیں گے. تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس چیز کو روک دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جی 16 اگست تک جو ہے وہ ہم اس سلسلے میں نوٹس جاری کر رہے ہیں. 16 اگست تک جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر آ کے آپ اپنے اپنے جوابات دیجیے. دوسرا ایک معاملہ جو ہے وہ ہے فوزیہ قصوری صاحبہ کا. فوزیہ قصوری صاحبہ نے طلعت حسین صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے اور چونکہ فورن فنڈنگ کیسز کا معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک چل رہا تھا تو فوزیہ قصوری صاحبہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے انیشل ڈیز کے اندر بڑی فنڈ ریزنگ کی ہے. شوکت خانم کے لیے بھی انہوں نے کی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی کی. تو انہوں نے اپنے اس انٹرویو کے اندر ایک بڑا سویر قسم کا ایلیگیشن لگایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کینیڈا میں اکٹھے ہونے والے $3 لاکھ کدھر گئے. میں یہ سوال پوچھتی ہوں. فوزیہ قصوری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا بانی اراکین میں سے شامل ہیں. تو اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے فنڈ ریزنگ کے اندر. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ سوال اٹھایا اور احمد جواد صاحب انہوں نے بھی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں سے اصل صورتحال بتانے کا مطالبہ کیا ہے. احمد جواد صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ ایک سینئر عہدیدار تھے لیکن ان کو آج سے چند ماہ پہلے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تھا اور اس کی وجہ یہ کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے بیانات دیے تھے. بائی دا وے ان کو جو ہے وہ آج حکومت کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک عہدہ دے دیا گیا ہے. تو مسلم لیگ نون کی اس اتحادی حکومت نے جو ہے احمد جواد صاحب کو بھی جنہوں کہتے ہیں نا فٹ کر دیا ہے ان معاملات کے اندر. اچھا، پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ ہے کہ ان کے جو مرکزی دفتر ہیں اس کے 4 عہدیداروں کے اکاؤنٹس کی تحقیقات کے لیے FIA کو جو ہے وہ خط لکھ دیا گیا ہے. اب میں نے جس طرح پہلے بات کہی تھی کہ معاملہ جو ہے نا وہ مزید ابھی کریدا جا رہا ہے اور اب جو ہے نا وہ اسپیڈ ورک اس کے اوپر زیادہ ہوتا جا رہا ہے.
تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ مزید پرابلمز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. میری اطلاع کے مطابق وہ جو فرح گوگی کا جو معاملہ ہے, سوری آئی ایم ویری ویری سوری, فرح خان کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تھوڑی سی اسپیڈ ورک جو ہے وہ یہ حکومت جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اچھا, ایک انٹرسٹنگ خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک خبر, ایک تصویر بڑی چل رہی ہے, اور وہ چل رہی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی. مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ پہلے جب کافی ینگ تھیں, خیر پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں کہ ینگ ہیں یا نہیں, پتہ نہیں, مجھے نہیں کہنا چاہیے بہنوں کی طرح, لیکن ان کی ایک بڑی پرانی تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے, اور اس کے اندر مصطفیٰ قریشی صاحب جو ہیں وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ انفارمیشن چلنا شروع ہوگی کہ لو جی مریم اورنگزیب جو ہے نا وہ کسی ڈرامے کے اندر کام کر چکی ہیں. یہ کافی یہ چیز سرکولیٹ کر رہی تھی. بہرحال اس کی خبر یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے, وہ کسی ڈرامے میں نہیں, وہ ایکچولی کوئی غالباً کوئی ایوارڈ شو تھا یا اس طرح کا تھا, اور یہ آڈینس میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ جو تصویر ہے نا یہ بیسکلی آڈینس میں بیٹھی ہوئی ہیں, جس میں مصطفیٰ قریشی صاحب بھی جو ہیں وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن تصویر مریم اورنگزیب کی ہے. سو اٹس اے ینگر مریم اورنگزیب. صرف میں نے کہا یہ ذرا آپ کے ساتھ کلیئر کر دیں. خیر اب تک کے لیے اتنا, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.